الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ اقوام عالم کے مذہبی عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ خالق کائنات کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اس سے آپ کا دماغ چکرانے لگے گا اور دل ڈوبنے لگے گا۔ بعض نے تو کسی خدا کو ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، سرے سے ہی۔ ان کے نزدیک یہ جہاں رنگ و بو اتفاقاً محض بطور حادثہ پیدا ہو گیا ہے۔ کسی کی حکمت، کسی کے علم، کسی کی قدرت کا اس میں ذرا بھر بھی دخل نہیں ہے۔ یہ چرخ نیل و فری، یہ کرۂ زمین، اس میں فلک بوس پہاڑ، ان میں ابلتے ہوئے چشمے، رواں دواں ندیاں، ان کے دامن میں رنگین مہکتے ہوئے پھول اور چبھتے ہوئے کانٹے، شبنم کے قطرے اور سمندروں کی بے کرانیاں خود بخود ظہور پذیر ہو گئی ہیں۔ نیلگوں فضا میں ان گنت ستاروں کے چراغ خود ہی روشن ہو گئے۔ آفتاب و ماہتاب کی تابانیاں کسی خالق کی ندرت تخلیق کا کرشمہ نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے عقائد ہیں۔ بعض اقوام ایک خدا کی قائل تھیں، مگر ایسا خالق جو علم و حکمت اور قوت تدبیر سے یکسر آ رہی ہے، استغفر اللہ۔ بعض نے دو اور بعض نے ان گنت خدا بنا ڈالے۔ ان خداؤں کے معاشقوں کی داستانیں بڑی اخلاق سوز ہیں۔ ان میں رقابت کی آگ بھی بھڑکی، انہوں نے ایک دوسرے کی بیویوں کو اغوا تک بھی کیا، ان سے بدماشی سے بھی باز نہ آئے، ان کے درمیان خون ریز جنگی ہوئیں، ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غزے کے اس سلسلے میں بدتمیزی کا طوفان برپا ہے کہ الامان و الحفیظ۔ عزیزان گرامی قدر، لطف یہ ہے کہ ان خرافات کو ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، بڑے جوش و خروش سے ان کا پرچار کرنے والے معمولی قسم کے آدمی نہ تھے۔ ان میں فلاسفر بھی تھے، منطقی بھی تھے، ان میں چوٹی کے سائنسدان بھی تھے اور ریاضی دان بھی تھے، کشور فصاحت کے تاجدار بھی تھے، نعت جو مایہ ناز شاعر بھی ہیں، نعت گو نہیں، مایہ ناز شاعر بھی ہیں، دانشور ہیں، عقل و فہم کے مجسموں، مذہبی رہنماؤں اور سیاسی قائدوں اور بے نظیر فاتحوں کا ایک جمع غفیر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو ایسی بد عقیدگی کے قائل تھے۔ ہند، چین، روم، یونان اور مصر جہاں تہذیب و تمدن کے چراغ روشن تھے، یہ کیفیت وہاں کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے اور میرے آقا اللہ تعالیٰ کے حبیب، توحید کے علمبردار، دعوت حق کے مبلغ اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ملک میں تشریف لائے، وہاں تو سونے، تانبے، فولاد، پتھر اور لکڑی کے بے شمار خداؤں کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جب اس ہادی برحق نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ گئی، سوالات و استفسارات کا ایک سیلاب امڑ آیا، فرمائشوں پر فرمائشیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا انسب لنا ربا کا، ذرا اپنے رب کا نسب تو بتائیے۔ کوئی کہنے لگا آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟
لوہے کا، مٹی کا، پتھر کا، دھات کا، سونے کا، چاندی کا، دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے۔ کوئی یہ کہتا آخر آپ کے رب کا کیا مادہ ہے؟ معذرت جی۔ کوئی بےتابی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے رب کی خوراک کیا ہے، جس نے تنہا اپنے کاندھوں پر کائنات کی تخلیق اور تدبیر کار گراں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کھاتا کیا ہے؟ ان کی ذہنوں کی تنگ دامانی اور ان کے افکار کی کجی عجیب و غریب سوالات کے پیکر میں ظاہر ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ اخلاص نازل کی اور اس کی چند آیتوں میں گمراہی کی ان گنت صورتوں کا قلع کما کر دیا۔ ارشاد ہے، قل، اے عبد کامل، سب سے بڑی سچائی کا اعلان اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے، کسی کو تاکہ مجال نہ رہے انکار کرنے کی۔ بسا اوقات کمال بھی حجاب بن جایا کرتا ہے، کمالات بھی بے شمار ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے حجابات بھی ان گنت ہیں۔ کہیں حسن، کہیں قوت، کہیں علم، کہیں دولت، کہیں اقتدار، حکومت، اور کہیں جنگی فتوحات کے نقاب حق کے روئے زیبا کو مستور کر دیتے ہیں۔ ان حجابات کو صرف وہی اٹھا سکتا ہے، ان نقابوں کو وہی الٹ سکتا ہے جو خود جملہ کمالات سے یوں متصف ہو کہ اس کی نظیر پیش نہ کی جا سکے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام کمالات کا پیکر نہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے پھر کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام کمالات کا پیکر رہنا بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے حبیب، اٹھیے اور اپنی صدائے دل نواز سے نخوت ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیجئے۔ فرعون نے ملک مصر کی حکمرانی سے اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کو تو میں نے سلطانی عطا فرمائی ہے۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس بے مثال سلطانی کے باوجود اے مصطفیٰ، جب آپ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو کسی حکمران کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنی خدائی کا اعلان کر سکے۔ ہم نے آپ کو وہ شان رفیع عطا فرمائی ہے کہ سب نبی، سب رسول اس کی جلالت شان دیکھ کر حیرت زدہ ہیں۔ جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہ میں بائی ہما ہوں، کمال خدا نہیں، جب اے حبیب آپ کہیں کہ میں خدا نہیں بلکہ بندہ ہوں اس کا برگزیدہ، تو کسی کو یہ حق نہ پہنچے گا کہ وہ کسی نبی یا رسول کو اللہ یقین کریں۔ آپ کے علم کا بحر بے پیدا کنار کانوں ما یکون کا محیط ہے۔ آپ کی نگاہ رساب اسرار و معارف کی گہرائیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس علم بے پایاں کے باوجود اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں خدا نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، جب آپ کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، جب جیسے ہی اعلان ہوگا تو کسی علامہ دہر اور فاضل اجل کو جرت نہ ہو سکے گی کہ اپنی خدائی کا دم بھر سکے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھوڑا سا تعارف میں نے کرایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو کل دوبارہ اس کا اگلا حصہ کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔